من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوستو، آج ہم 26 آیتیں کہ جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے دنیا میں نفرت پھیلتی ہے، مار کاٹ ہوتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے، دہشت گردی پھیلتی ہے، ان آیتوں میں سے ایک آیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم پہلے بھی کر چکے، آج بھی ہم بغیر کسی پارشیلٹی کے، بغیر کسی جانبداری کے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ واقعاً کیا اس سے کوئی نفرت پھیلتی ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایک آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73، یعنی قرآن کا چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 73۔ اس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ پرائما فیسی یعنی پہلی نگاہ میں آپ کو یہی لگے گا کہ اس آیت سے نفرت پھیلتی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو جب پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، جب سارا ڈسکرپشن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ پر خود بخود یہ واضح ہو جائے گا کہ اس سے نفرت نہیں پھیل سکتی۔ آئیے میں آیت کو آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھتا ہوں، پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی یعنی اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، دیکھیے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، وبئس المصیر اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھیے اس آیت میں حضرت محمد کو انسٹرکشن دیا جا رہا ہے کہ آپ دو گروہوں سے، کافروں سے اور منافقوں سے، کافروں سے اور پاکھنڈیوں سے، کافروں سے اور ہپوکریٹ سے آپ جہاد کیجئے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ دو باتیں، دو گروہوں سے بات کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کسی ایپیسوڈ میں یا کسی ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جہاد کا مطلب کیا، شور نہ مچایا جائے۔ دیکھیں اسلام کو بدنام کرنا تو آپ کسی بھی چیز کو لے لیے اور کسی بھی مذہب کو چاہیے، کسی بھی دھرم کو چاہیے بدنام کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی بغیر کسی پارشیلٹی کے آپ بھی اس بارے میں سوچیے، اور ہم بھی سوچتے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاد کا لٹرل میننگ ابھی بھی آج آپ جا کر کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب لکھا ملے گا ایفرٹ یا کوشش کرنا، ٹو میک ایفرٹ، یا پھر ہندی میں دیکھیں گے تو کوشش کرنا۔ اب کس بات کی کوشش کرنا اور کیسے کوشش کرنا؟ تو اب قرآن میں صرف جہاد کا لفظ بہت کم آیا ہے، جب بھی آیا جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ زیادہ آیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں ایفرٹ کرنا۔ اب اللہ کی راہ جب کہہ دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی خواہشوں کے لیے کوئی کوشش نہیں، اپنی منمانی کے لیے کوئی کوشش نہیں، اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے کوشش نہ ہو، بلکہ اللہ کی خاطر، یعنی کھلے دل سے، یعنی سماج کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی کوشش۔ اب دیکھیے یہ کوشش یعنی کل ملا کر کے سماج کہہ لیں زیادہ اچھا، سماج کے لیے کوشش۔ اب ہمارے سماج میں آپ دیکھیں تو کئی طرح کے لوگ ہیں، کوئی صاحب ٹیچر ہیں، کوئی صاحب مثلا کہہ رہا ہوں بینک امپلائی ہیں، کوئی صاحب آرٹ بناتے ہیں، آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، کوئی صاحب شاعر ہیں، الگ الگ کام لوگ کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنا اپنا جو کنٹریبیوشن دیتا ہے سماج کی بہتری کے لیے وہ اس کا جہاد ہے۔ یہ بتا دیں آپ کو، اسلامی حساب سے وہ جہاد کر رہا ہے اگر وہ سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اب سنیں غور سے، اسی لیے جہاد کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں، ہم ایک آدھ آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور مثلا پہلی قسم جہاد کی، جہاد بالقلم، یعنی قلم سے جہاد کرنا، یعنی جو لوگ رائٹرز ہیں، جو لوگ آتھرز ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے قلم سے اس سماج کی خدمت کریں تو یہ جہاد بالقلم ہوگا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ، ان کی زبان بہت اچھی، بہت اچھے اوریٹر ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں،
تو یہ لوگ اپنی زبان سے سماج کی خدمت کریں تو یہ جہاد باللسان ہوگا، یعنی زبان سے جہاد۔ اسی میں ایک ہے قسم، ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک قسم کیا ہے، جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جہاد کرنا، اسلحے سے جہاد کرنا۔ اس کو جنگ بھی کہا جاتا ہے فارسی میں، یا پھر عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے، قتال، قتال کرنا یعنی جنگ کرنا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے۔ اب اگر اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں، اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں شروع میں کیا کہا گیا، یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین، اے حضرت محمد، اے نبی، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم کھلا آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جائیے اور لڑ جائیے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، جیسے میں نے ابھی کہا جہاد کے کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے جہاد کے کئی میننگ بھی ہیں، کئی میننگ بھی ہیں۔ ان میں سے کامن منیمم کیا ہے، کوشش کرنا، کسی بھی کام کی کوشش کرنا، یہ تو کامن منیمم ہے جہاد کی میننگز میں۔ اور بھی میننگ ہے، میں آپ کو قرآن سے ہی دکھا رہا ہوں کون کون سی میننگ ہے، پھر اس کے بعد پھر لوٹیں گے اس آیت کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے قرآن میں ہاں کچھ جگہوں پر جہاد کا مطلب جنگ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 19، چیپٹر نمبر 9 اور ورس نمبر 19، وہاں پر جنگ کرنے کے معنی میں آئی ہے۔ کہیے تو میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آیت اس طرح سے ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم برابر کرنا چاہتے ہو، برابر سمجھتے ہو کن لوگوں کو کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ اور یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی تلوار چلاتے ہیں۔ یہاں پر تلوار چلانے کے معنی میں اللہ کی راہ میں تلوار چلاتے ہیں، کیا یہ دو طرح کے لوگ برابر ہیں؟ تو یہاں پر جہاد کا مطلب کیا ہے، یہاں پر تلوار چلانا یا جنگ کرنا ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں اور اسی روٹ سے دیکھیں، جہاد میں جو روٹ الفابیٹ کیا ہے، جیم ہے دال، یا ہندی میں کہیں تو ج ہ د، ٹھیک ہے، انگلش میں کہیں تو جے ایچ ڈی۔ یہ جو تین الفابیٹ ہیں، یہ جو تین اکچھر ہیں، یہ روٹ الفابیٹس ہیں، یہ اصلی ہیں۔ اب اسی سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں عربی میں۔ تو اب میں آپ کو ایک آیت دکھائی دے رہا ہوں، وہاں پر جہاد کا لفظ تھوڑا سا چینج، یعنی بس یہ سورہ عنکبوت ہے اور اس کی 8 نمبر آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اس میں بھی جہاد سے بنا ہوا ایک لفظ آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن اگر وہ ماں باپ، اب انسان سے کیا کہا، اگر وہ ماں باپ تمہارے ساتھ جہاد کریں، کس بات کا، کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم بھی نہیں، جس کی تمہیں خبر بھی نہیں۔ تم مثلا کہو کہ اللہ بھی اس دنیا کا بنانے والا ہے، کائنات کا، اور سورج چاند ستارے بھی اس کائنات کے بنانے والے ہیں، تب ان کی بات نہیں ماننا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن اگر ماں باپ جہاد کریں تمہارے ساتھ اور تم سے کہیں کہ تم اللہ کا کوئی پارٹنر بنا لو، تب ان کی بات نہ ماننا۔ اب یہاں پر جہاد کا لفظ آیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سے دنیا کے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے جنگ کرتے ہیں، باقاعدہ تلوار چلاتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یہاں پر جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ زور ڈالنا، دباؤ بنانا، کوشش کرنا۔ اگر تمہارے ماں باپ کوشش کریں کہ تم میرا کوئی پارٹنر بناؤ تو تم ان کی بات نہ ماننا۔ اسی طرح کی بالکل سملر آیت جو ہے وہ سورہ لقمان آیت نمبر 15 یعنی چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 15 میں بھی آئی ہے، وہاں پر بھی یہی کہا گیا ایگزیکٹلی۔ پھر سورہ توبہ
جو سورہ جس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس کی آیت نمبر 79 ہے، وہاں پر جہاد کا مطلب ہاتھ پیر سے خدمت ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر سے خدمت ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم۔ اب کیا ہے؟ جو لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنگ کے وقت، مسلمانوں کو مدد دینا چاہتے ہیں پیسے روپے سے یا غلے سے رسد کے ذریعے مدد دینا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت مدد ہے بس ان کے پاس اور کچھ نہیں، یا پھر ان لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ جو بیچارے ہاتھ پیر کے علاوہ کوئی اور چیز سے خدمت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ ہاتھ پیر سے خدمت کے لیے جہاد کا لفظ آیا، یہاں پر لڑائی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہوا کیا تھا، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں۔ ایک بار مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا تھا، بہت دور جا رہا تھا، روم کے قریب، کیونکہ رومی لوگ وہاں پر لشکر لے کے آ چکے تھے، یہ خبر ملی تھی مکے میں، مدینے میں۔ تو اب حضرت محمد لشکر لے کر کے نکل رہے تھے تاکہ رومیوں کو سے باہر ہی لڑے، مدینے میں، مدینے کے اندر نہ لڑائی۔ جب جا رہا تھا وہ لشکر، اور وہ لشکر جا رہا تھا تبوک کی طرف، تو اس وقت حضرت محمد نے اعلان کیا تمام مسلمانوں کے درمیان کہ بھائی تم بہت دور جانا ہے، بڑی رسد کی ضرورت ہوگی اور بہت بڑی پاور سے ہمیں ٹکرانا ہے، تو بہت افراد بھی چاہیے، تو تم میں سے جو جیسے بھی ہو سکے مدد کرے، ہاتھ پیر سے، کھانے پینے سے، اسلحے سے، گھوڑے سے، جیسے چاہے مدد کرے۔ تو کچھ لوگ تو جن کے پاس پیسہ تھا وہ لے کے آ گئے، زیادہ پیسے والے بھی آئے، کچھ لوگ بیچارے تھوڑا ہی، ایک صاحب تو صرف 3 کلو کھجور لائے تھے، انہوں نے کہا یہ کھجور بھی میں نے رات بھر مزدوری کی ہے باغ میں تب مل پائی ہیں، یہ 3 کلو کھجور ہے ہماری طرف سے مسلمان مجاہدوں کے لیے، فوجیوں کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، ہم صرف ہاتھ پیر سے خدمت کر سکتے ہیں، آپ جو کہیے تیار ہیں۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ہاتھ پیر سے خدمت کر سکتے ہیں، وہ جہاد کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ تو کیا وہ مسلمان آپس میں ہی دوسرے مسلمانوں سے لڑنے جا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے ہم باقی مسلمانوں کی ہاتھ پیر سے خدمت کر سکتے ہیں، جو آپ کہیے وہ کر دیں گے، ان کے لیے مثلا سواری پر سامان لاد دیں گے، ان کی سواری کو مثلا پانی پلا دیں گے، اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو۔ تو اب میں جو سب سمیٹ کے بات کہوں کہ اول تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جہاد لفظ خود قرآن میں الگ الگ میننگز میں آیا ہے، اور ان میننگز کا کامن منیمم کیا ہے کہ کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اگر اتنا سمجھ لیا تو ہم آپ کو بات بتائیں کہ جب بھی قرآن کی کسی آیت میں جہاد یا کوئی اور لفظ آیا، جب بھی ہمیں وہاں پر وہ لفظ دکھتا ہے اور پھر یہ لگتا ہے اس کے تو کئی معنی، اس کے تو کئی میننگ، ہم کون سا والا میننگ لیں، تو اس وقت ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں علماء نے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، 1400 سال سے ایک طریقہ رہا، اس میں سے مان لیا ایک لفظ کے 20 میننگ ہیں، اب 20 میننگ میں سے کون سی میننگ لیں؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس وقت کیسے ایکٹ کیا، کیا عمل کیا، بس وہی والی میننگ لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے جہاد کا لفظ آیا اور جنگ کی تھی تو یہاں پر اس کا مطلب جنگ ہے، اگر جہاد کا لفظ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کسی کی خدمت کی تھی تو اس کا مطلب یہاں پر خدمت ہے، اگر جہاد کا لفظ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کسی پر دباؤ بنایا تھا تو یہاں پر اس کا مطلب دباؤ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو آیت جس سورہ توبہ کی آیت پر لوگوں کو، یعنی آیت نمبر 73 پر جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کے لیے میں آیت پڑھتا ہوں، کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی، اے حضرت محمد، آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ منافق مطلب پاکھنڈی لوگ جو زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں مگر اندر سے وہ کافر ہی تھے، اندر سے وہ غیر مسلم ہی تھے، تو ان دو لوگوں سے آپ جہاد کیجئے۔ اب اگر یہاں پر جہاد کا مطلب جنگ ہے تو ہمیں پھر تاریخ میں یا کہیں کسی کتاب میں تو ملنا چاہیے کہ حضرت محمد نے اس آیت کے آنے کے بعد ان دونوں گروہوں سے جنگ کی تھی۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں، کسی بھی تفسیر کی کتاب میں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہے
کہ حضرت محمد نے منافقوں سے، وہ دوسرے گروہ سے کبھی کوئی جنگ کی ہو، کبھی کوئی جنگ کی ہی نہیں۔ جب ان سے کوئی جنگ نہیں کی تو اس کا مطلب اس آیت میں جہاد کا مطلب کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ جنگ ہوتا تو جنگ کرتے، جنگ نہیں کی اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب پھر وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کے اوپر پریشر بنائیے، آپ ان کو جو ہے بہت نرم لہجے میں بات نہ کیجیے، وہ ٹائم گزر گیا، وہ اسٹیج گزر گئی، پہلے آپ نے ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں بات کی تھی، اب آپ ان کے اوپر سختی سے ان سے بات کیجیے۔ اور آپ کو بتا دیں اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ احمد عابدی، انہوں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں پر جہاد کا مطلب زبان سے ایسی ٹاک کہ جس میں ذرا بھی نرمی نہ دکھائی دے۔ اب آپ سختی سے ان سے بات کیجئے، جسے کہا جائے اب آپ ان سے سختی سے نپٹیے۔ تو یہاں پر جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت نمبر 73 میں، یعنی چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 73 سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت جس کے اوپر اعتراض ہے، اس میں جہاد کا مطلب سختی سے نپٹنا ہے، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ اگر جنگ ہوتا تو حضرت محمد نے جنگ کی ہوتی، لیکن جنگ نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پر کوئی اور مطلب، اور وہ میننگ میں نے آپ کو بتایا کہ سختی سے نپٹنا، کیونکہ اگلا جملہ بھی کہہ رہا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر آپ سختی کیجئے، یعنی آپ جو بات چیت کیجئے اس میں کوئی رو رعایت نہ کیجئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بالکل صاف صاف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں جہاد کا مطلب سختی ہے یا سختی سے نپٹنا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، پھر بات بہت لمبی ہوگی، لیکن اس آیت کے اگر آپ جا کر کے تفصیل دیکھیں گے تو دراصل یہ آیت تب آئی تھی کہ جب انہی لوگوں میں سے، یعنی عربوں میں سے، جن میں کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، ان میں سے ایک شخص تھا جلاس نے حضرت محمد کی توہین کی تھی، اوماننا کی تھی، ان کے بارے میں بہت برے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب یہ پتا چلا تو حضرت محمد نے اسے بلوایا کہ کیا تم نے مجھے ایسا کہا ہے، ایسا برا بھلا کہا ہے؟ تو اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں نے آپ کو برا نہیں کہا ہے۔ حالانکہ اسی وقت ایک انسان آیا جو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے سامنے آپ کو ایسا کہا تھا۔ پھر جلاس کو یہ ماننا پڑا، اقرار کرنا پڑا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی، اور سچ بات تو یہی کہ میں نے آپ کے بارے میں برے الفاظ کہے تھے۔ تو حضرت محمد نے اسے معاف کر دیا۔ شروع میں سختی سے پوچھا، یہی جو سختی کیجئے بات ہے نا، سختی سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم نے ایسا کہا یا نہیں کہا، اور اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن بعد میں اس کا بھید جب کھلا تو اس نے اس کا اقرار کیا، تو حضرت محمد نے اس کے بعد جلاس کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ بتائیے اس سے کیسے آج کے دن یا آج کے زمانے میں اس آیت سے کیسے آتنکواد پھیل سکتا ہے یا کیسے نفرت پھیل سکتی ہے؟ یہ تو اس دور کے بارے میں تھی، اور مطلب بھی اس میں جہاد کا مطلب یہاں پر سختی سے نپٹنا ہے، جنگ کرنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔